السلام علیکم، آداب۔ زید نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد شہباز۔ آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ تلنگانہ حکومت نے اتوار کے روز مختلف سرکاری محکمے میں برسر خدمت 5000 کانٹریکٹ ملازمین کی خدمات کو باقاعدہ بنانے کا کیا جیو جاری۔ سابق ماؤ نواز کانگریس کی رکن اسمبلی سیتا اکا جاریہ سال کے اواخر میں ہونے والی ریاستی اسمبلی انتخابات میں اپنے بیٹے کو ٹکٹ دلانے کی خواہشمند۔ انتول انڈسٹری کے قیام کے خلاف جگتیال ضلع کے استھمبھ پلی اور پاشا گاما دیہاتوں میں رہنے والوں کا احتجاج جاری۔ تلنگانہ کے ضلع سدی پیٹ میں پولیس نے 4 سالہ لڑکی کو بچایا، جس کا اغوا ایک نامعلوم جوڑے نے اتوار کی شام ضلع کے دولت آباد منڈل سے کیا تھا۔ بالائی علاقوں میں ہوئی شدید غیر موسمی بارش کے نتیجے میں تلنگانہ کے ضلع نلگنڈا میں واقع موسی پیٹ پروجیکٹ میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ درج۔ تلنگانہ کے وزیر ٹی سری نواس یادو نے حالیہ غیر موسمی بارش کے دوران کھلے مین ہول میں گر کر فوت ہونے والی کم عمر لڑکی کے ارکان خاندان کو معاوضہ کا چیک حوالے کیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ حکومت نے اتوار کے روز مختلف سرکاری محکمے میں برسر خدمت 5000 کانٹریکٹ ملازمین کی خدمات کو باقاعدہ بنانے کا جیو جاری کیا ہے۔ نئے سیکریٹریٹ میں اپنے چیمبر میں کانٹریکٹ ملازمین کی خدمات کو ریگولر کرنے کے لیے فائل پر وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی دستخط ہونے کے بعد اس سلسلے میں سرکاری احکام جیو جاری کیے گئے۔ اسپیشل چیف سیکریٹری رام کرشنا راؤ نے جیو جاری کیا۔ ریاستی وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ نے جاری کردہ جیو کا ٹویٹ کرتے ہوئے وعدے کو مکمل کرنے پر وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کا اظہار تشکر کیا۔ سابق ماؤ نواز و کانگریس کی رکن اسمبلی سیتا اکا جاریہ سال کے اواخر میں ہونے والی ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں اپنے بیٹے کو ٹکٹ دلانے کی خواہش مند ہے، جبکہ وہ خود اپنے حلقے ملک سے مقابلے کی خواہش مند ہے۔ ذرائع کے مطابق ہمم ضلع کی پنا پاکا اسمبلی حلقے سے وہ اپنے بیٹے سوریو کو کانگریس کی ٹکٹ کی خواہش مند رکھتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے بیٹے کو ٹکٹ ملے۔ ذرائع نے بتایا کہ انہوں نے اس سلسلے میں پارٹی ہائی کمان سے بھی بات چیت کی ہے۔ سیتا اکا کے صدر تلنگانہ کانگریس ریونت ریڈی کے ساتھ اچھے تعلقات بھی ہیں، ساتھ ہی وہ AICC میں بھی بہتر تعلقات رکھتی ہیں۔ سیتا اکا مشہور سیاستدان ہیں جو ہمیشہ عوام کے درمیان رہتے ہوئے ان کے مسائل کو حل کرتی ہیں۔ حال ہی میں ہوئے بارش کے سبب فصلوں کو جو نقصان پہنچایا ہے ان میں بھی انہوں نے کسانوں کے ساتھ جا کر ان سے بات چیت کی ہے اور ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے بھی دیکھی گئی ہیں۔ انتول انڈسٹری کے قیام کے خلاف جگتیال ضلع کے استھمبھ پلی اور پاشی گاما دیہاتوں میں رہنے والوں کا احتجاج جاری ہے۔ آج اس احتجاج کے موقع پر کشیدگی پھیل گئی۔ اس احتجاج کے موقع پر پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی، جس پر احتجاجیوں نے اعتراض کیا اور پولیس کی کارروائی کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے احتجاج کو جاری رکھا۔ ان احتجاجیوں نے حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ اس احتجاج کے نتیجے میں کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی۔ احتجاجیوں نے پولیس کے رویے پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ پولیس نے ان کے پرامن احتجاج میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ان کو پریشان کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے ضلع سدی پیٹ میں پولیس نے 4 سالہ لڑکی کو بچا لیا، جس کا اغوا ایک نامعلوم جوڑے نے اتوار کی شام ضلع کے دولت آباد منڈل مستقل سے کیا تھا۔ ممتا اور پربھاکر کی بیٹی 4 سالہ شلیجا اپنے دادا ایلیا کے ساتھ دکان گئی تھی۔ ایلیا دکان سے سامان کی خریداری میں مصروف تھا کہ اس سے نامعلوم جوڑے نے اس لڑکی کا اغوا کر لیا۔ اس علاقے کے CCTV فوٹیج کا جائزہ لینے کے بعد پولیس کو یہ پتہ چلا کہ یہ جوڑا گجویل کی بس میں سوار ہوا اور بعد ازاں گجویل سے حیدرآباد جانے والی بس میں یہ جوڑا سوار ہوا ہے۔ امیر امارت ملت اسلامیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا نے حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں جمعرات یعنی 27 اپریل کو کشیدگی پیدا کرنے والے نعرے لگانے والوں کو کسی بھی تحقیق، تفتیش اور جانچ کیے بغیر ہی پولیس کی جانب سے بے قصور قرار دیے جانے اور فی الفور رہا کر دیے جانے پر اپنی سخت حیرت و برہمی کا اظہار کیا۔ اس واقعے کی تفصیلات سے عوام کو ٹھیک طور پر واقف کروانے کا ریاستی وزیر داخلہ سے مطالبہ کرتے ہوئے مولانا جعفر پاشا نے کہا، عوام اب بھی فکر مند ہیں۔ ان عناصر کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کرنے کے باوجود پولیس نے انہیں کیوں چھوڑ دیا؟ عوام کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود مسجد کے احاطے میں شر انگیز نعرے لگاتے ہوئے ان کو دیکھا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس واقعے
کے بعد پولیس نے مسجد میں لگے CCTV کیمروں کی فوٹیج کا مشاہدہ کیا۔ مولانا نے کہا اگر شرپسندوں کو عوام کے رد عمل سے ہلکی بھی خراش لگتی تو کم از کم 50 مسلمانوں کو گرفتار کر لیا جاتا اور ان کے خلاف ناقابل ضمانت دفعات کے تحت مقدمات بھی درج کیے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جن عناصر کو عوام نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا تھا کیا پولیس نے ان کے فون نمبرات اور ان کے پتہ حاصل کیے؟ جمعرات کو پیش آئے اس واقعے کے بعد عوام کو یہ توقع تھی کہ ان کو پاگل قرار دیا جاتا، تاہم پولیس نے اس مرتبہ نیا طریقہ اختیار کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن اشرار کو پولیس ہمیشہ پاگل قرار دے رہی ہے ان کی ذہنی معذور اور پاگل پن کی یہ سرٹیفکیٹ فلفور پولیس کو کہاں سے اور کتنے حاصل ہوتے ہیں؟ مولانا نے وزیر داخلہ محمد محمود علی کو پولیس کی کارکردگی کا بچشم خود جائزہ لینے کا مشورہ دیا۔ مولانا جعفر پاشا نے کہا مکہ مسجد میں شرانگیز نعرے لگانے کے واقعے اور پولیس کی کھلی جانبداری پر اس سلسلے میں مشورے کے بعد عنقریب ایک وفد مکہ مسجد کا دورہ کرے گا اور مسجد میں پیش آئے اس واقعے کی تفصیلات سے عوام کو واقف کروائے گا۔ اس سلسلے میں نمائندگی بھی کی جائے گی تاکہ مکہ مسجد یا پھر کسی اور مسجد میں بھی اس قسم کی حرکات کرنے والوں کو پشت پناہی کرنے کا پولیس کو موقع نہ مل سکے۔ بالائی علاقوں میں ہوئی شدید غیر موسمی بارش کے نتیجے میں تلنگانہ کے ضلع نلگنڈا میں واقع موسی پروجیکٹ میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ درج کیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ میں 1800 کیوز پانی کا بہاؤ درج کیا گیا۔ موسی اور ذیلی ندی بیکرو میں پانی کے بہاؤ میں شدید اضافہ ہوا جس کے نتیجے میں موسی پروجیکٹ پر تعمیر سولی پیٹ چھوٹی آب پاشی کی پروجیکٹ میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ درج کیا گیا۔ اس ریزرو واٹر کی مکمل آبی سطح 645 فٹ کے برخلاف 632.07 فٹ درج کی گئی۔ گزشتہ سال مئی میں اس پروجیکٹ کی سطح آب 622 فٹ درج کی گئی تھی۔ تلنگانہ کے وزیر افزائش مویشیاں ٹی سرینواس یادو نے حالی غیر موسمی بارش کے دوران کھلے مین ہول میں گر کر فوت ہونے والی کم عمر لڑکی کے ارکان خاندان کو معاوضہ کا چیک حوالے کیا۔ سکندرآباد کے خلاصی گورے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ حکومت نے اس لڑکی کے خاندان کو معاوضے کی ادائیگی کی یقین دہانی کروائی تھی اور آج وزیر موصوف نے اس لڑکی کے خاندان سے ملاقات کی اور 5 لاکھ روپے معاوضہ کا چیک حوالے کیا۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے وعدہ کیا کہ مستقبل میں بھی اس خاندان کا تعاون کیا جائے گا اور حکومت اس کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہے گی۔ చనిపోయినటువంటి అమ్మాయిని మనం చేయలేకపోయినప్పటికీ కనీసం ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలన్నటువంటి ధర్మం మన పైన ఉంది। అందుకే నిన్న సాయంత్రం మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఫోన్ చేసి వెంటనే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఒక 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పి మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇవ్వడం, వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు, రెండోది ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ బ్రదర్, వాళ్ళ బంధువులు మనందరూ ఉండరు, వాళ్ళు బాగా బాధపడుతున్నటువంటి సందర్భం। تلنگانہ کے نئے ڈاکٹر BR امبیڈکر سیکریٹریٹ جس کا افتتاح اتوار کے روز عمل میں آیا تھا کہ سیکیورٹی پر تلنگانہ پولیس مختلف ونگز شعبہ جات کے تقریباً 500 جوان مامور رہیں گے۔ ریاستی حکومت نے سیکریٹریٹ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری تلنگانہ اسٹیٹ اسپیشل پولیس فورس کو سونپی تھی۔ TS اسپیشل پولیس فورس کو انٹیلیجنس سیکیورٹی ونگ، سٹی سیکیورٹی ونگ اور مقامی پولیس کی مدد تعاون حاصل رہے گا۔ سیکیورٹی انتظامات کی مکمل نگرانی چیف سیکیورٹی آفیسر CSO کی ذمہ دار رہے گی۔ یہ عہدیدار TSSP میں ایڈیشنل کمانڈنٹ کے رینک رتبہ کا حامل رہے گا۔ ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ کئی سطحی سیکیورٹی رہے گی۔ سیکریٹریٹ کے احاطے کی سیکیورٹی میں تلنگانہ پولیس کی یونٹ مختلف رول ادا کرے گی۔ مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کے جنرل سیکریٹری ابرار حسین آزاد کا میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے وکیل محمود پراچا کے دورہ حیدرآباد کے 2 روزہ پروگرام کے وسیع پیمانے پر تشہیر کرنے پر میڈیا کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے وزیر داخلہ محمد محمود علی سے کئی سوالات بھی کیے۔ ابرار حسین آزاد نے وزیر داخلہ محمد محمود علی سے سوال کیا کہ وہ سیکریٹریٹ کی مسجد کی تعمیر کیے بغیر چارج کیسے سنبھال سکتے ہیں جسے نیا سیکریٹریٹ بنانے کے لیے منہدم کیا گیا تھا۔ کل وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے نیا سیکریٹریٹ کا افتتاح کیا تھا۔
جیسا کہ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا تھا کہ مسجد اور نیا سیکریٹریٹ دونوں کا ایک ساتھ افتتاح کیا جائے گا، لیکن صرف نیا سیکریٹریٹ کا افتتاح کیا گیا، مسجد ابھی تک مکمل طور پر تیار نہیں ہوا ہے۔ مسلمانوں کی نظریں اب سیکریٹریٹ میں جو مسجد بن رہی ہے اس پر لگی ہوئی ہے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی مسلمانوں کو اس مسئلے پر جواب دے۔ السلام علیکم سامعین، میں ابرار حسین آزاد، جنرل سیکریٹری مسلم یونائٹڈ فیڈریشن، آج آپ تمام سے 2 دن کا جو ہمارا پروگرام رہا سپریم کورٹ کے مایہ ناز ایڈوکیٹ محمود پراشا صاحب کا، اور وہ پروگرام ماشاءاللہ کامیاب رہا، میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، بالخصوص میڈیا کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ جس کے ذریعے یہ پروگرام 4 دیواریوں سے نکل کے اس ملک کے کونے کونے تک پہنچا، اور خاص کر کے ظہیر علی خان صاحب کا اور جو ہے نا مدینہ ایجوکیشن سینٹر کا، جنہوں نے اپنے ہال ہمیں پرووائڈ کیے تھے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور میں بالخصوص محمود پراشا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ایک طویل سفر طے کر کے ہمارے درمیان میں رہے اور اپنے بہترین خطابات سے ہمیں نوازا۔ لیکن اس 2 دن کے ایام میں ایک ہی بات کی طرف توجہ دی گئی کہ ہمیں اوقافی املاک کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات کرنا چاہیے۔ تلنگانہ وقف بورڈ کی ویب سائٹس میں جو مواد ہے اس مواد کو تفصیل سے انہوں نے عوام کے سامنے رکھا، اور وہاں پہ کہیں ایسی گنجائش ہے کہ ہم ان وقف بورڈ سے مطالبہ کر سکتے ہیں، وقف کی املاک کو بچانے کے لیے راست طور پر ہر کوئی آگے آ سکتا ہے۔ یہ ایک حکومت کا یا وقف بورڈ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وقف بورڈ کی املاک کی بچایا جا سکے۔ ایسے وقت میں ان کی تمام تفصیلات کے لنک میڈیا کے ذریعے آپ کو ملیں گے، لیکن جب اس وقت یہاں پہ یہ محفل چل رہی تھی جہاں پہ اس وقت عوام سے بالخصوص مسلمانوں سے یہ وعدے لیے جا رہے تھے کہ آپ وقف بورڈ کے بچانے کے لیے راستے پہ روڈوں پہ نکلیں گے، جیسا NRC CA کے ٹائم پہ آپ لوگ اس راستے پہ نکلے تھے، تو لوگوں نے 100% اس پہ اتفاق ظاہر کیا۔ پھر ایک سوال کیا گیا کہ اگرچہ آپ کو اس کی پاداش میں جیلوں میں بھرتی کر دیا جائے گا، جیلوں میں داخل کر دیا جائے گا، تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہے؟ تب بھی عوام نے 100% اس پہ تعاون پیش کیا اور اپنا ہاتھ اٹھا کے اس میں اظہار کیا۔ ایسی وقت میں ایک طرف سیکریٹریٹ کا اناگریشن ہو رہا تھا، اور وہاں اس وقف بورڈ کے چیئرمین جو وقف بورڈ عدالت ریاستی عدالت میں جیتتا ہے اور اس کو ریاستی حکومت سپریم کورٹ میں چیلنج کرتی ہے، اور وہاں پہ جو موجود مواد جو وکیل وہاں پہ پیش رفت کر رہے تھے ان کو ہٹاتے ہوئے وہ دوبارہ حکومت ویسی وقف بورڈ کی جائیداد پہ قبضہ کرتی ہے۔ ایسی حکومت کے سامنے اس موجودہ چیئرمین کا اس طرح اپنے اس وقف کے املاک کے بچانے کے لیے راستوں پہ نکلنے کے لیے جو جدوجہد کی جو کوشش کی جا رہی ہے، جو منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، جو پلاننگ کی جا رہی ہے، اس میں آپ لوگ ساتھ دیتے ہوئے ہم زمینی سطح پہ احتجاج کے ذریعے پورا امن احتجاج کرنے کے لیے تمام قوم کو اجاگر ہونے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی موقع پہ جہاں سیکریٹریٹ کی جو ہے نا ابتدا عمل میں آتا ہے، اس ریاست کے وزیر داخلہ وہاں پہ اپنے چیمبر کا چارج لیتے ہیں۔ کیا اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وزیر داخلہ جو ہے نا جو اپنے چیمبر کا تو جائزہ لے لیے، جہاں پہ موجود مساجد کی تعمیر نہیں ہوئی، کیا یہ گمان کیا جائے کہ وزیر داخلہ کو مسجد کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے؟ یا کیا وقف کا جو سیکریٹریٹ کا مسلم عملہ ہے وہ نماز نہیں پڑھتا؟ یا کیا اس کا اندازہ لیا جانا چاہیے؟ کیوں مسجد کی جو ہے نا وہاں پہ تعمیر سیکریٹریٹ کے ساتھ جو ابتدا کے ساتھ مسجد کی ابتدا کا جو جملہ اس ریاست کے وزیر داخلہ نے کہا تھا کیوں عمل میں نہیں آیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ریاست حکومت کے وزیر داخلہ اپنے چیمبر کا جائزہ نہیں لیتے تب تک کہ مسجد وہاں پہ شروعات نہیں ہوتی۔ کیا آپ کو اس کا احساس نہیں ہے؟ کیا وقف کے املاک اب کیا جو ہے نا وہ املاک جو سیکریٹریٹ کا ہے وہ نماز کے لیے باہر جائے گا یا وہ نماز ترک کر دے گا؟ تو ان تمام باتوں کو بالخصوص عوام کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور ہم عوام کی عدالت میں اپنی گفتگو رکھتے ہیں۔ آپ فیصلہ کریں، کیا ہم وقف کے املاک کو بچانے کے لیے راستوں پہ نکلنے کی جو منصوبہ بندی کی جا رہی ہے وہ بہت جلد محمود پراشا صاحب دوبارہ آئیں گے، ایک تنظیم کی جو ہے نا ترتیب کا ہم کو جو ہے نا حکم دیے ہیں، ہم 1 ہفتے کا وقت لیے ہیں کہ تنظیم کو ترتیب دیں گے، وہ تنظیم کا اعلان وہ خود آ کر کریں گے۔ تو انشاءاللہ میں عوام کے سر میں اپنی بات رکھتا ہوں، اور میں تمام لوگوں کا مشکور ہوں جو بھی اس پروگرام میں حصہ لیے۔ میں بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह किया है कि दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में गरीबों के मकानात की तामीरात को बाकायदा बनाने की स्कीम में मज़ीद 1 माह की तोसी का फ़ैसला किया है। उन्होंने कवायद के मुताबिक मुनसिफाना हुकूक दिए गए हैं, इसलिए यह ऐलान किया गया है कि नोटरी के ज़मीन को GO 5859 के मुताबिक रेगुलराइज करने की आखिरी तारीख में मज़ीद 1 माह की तोसी जारी रहेगी। उन्होंने हुकूमत की तरफ से फराहम करदा इस मौके से फ़ायदा उठाने का मशवरा दिया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मशवरा दिया कि आवाम फौरी तौर पर अपने मुतल्लिक़ा हल्कों के MLAs से मिलकर अपनी नोटरी और दीगर हाउस के रेगुलेशन मसाइल को पेश करे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हुकूमत तमाम मसाइल को कानून साजी करके हल करेगी और उन्हें कानूनी हुकूक के साथ टाइटल देगी। गरीबों के घरों के मसाइल को बेवक्त हल करना हुकूमत का इरादा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए खुसूसी मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने यकीन दहानी कराई कि ज़रूरी ज़मीनों की नोटरी के मसाइल भी हल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जल्दी कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जाएगी। मरकज़ी वज़ीर सियाहत G. किशन रेड्डी की सीने में दर्द होने की वजह से उन्हें एम्स में मुंतकिल कर दिया गया है। सीने में दर्द की शिकायत पर उनको एम्स ले जाया गया, जहां उनकी दरकार तिब्बी मुआयने किए गए। उनके अस्पताल में होने की इत्तला के साथ ही उनके हामियों के साथ साथ पार्टी लीडरों ने तशवीश का इजहार करते हुए उनकी आजलाना सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। किशन रेड्डी के करीबी साथियों ने उनके हामी और पार्टी लीडरों से कहा कि वो उनकी सेहत से ताल्लुक़ से परेशान ना हो, क्योंकि उनकी सेहत मुस्तहकम है। तेलंगाना के नलगुंडा ज़िला में कादियानियत से शदीद मुतासिरा देहात कासिला पहाड़ के मुतवत्तिन शेख इब्राहिम विल्द महबूब अली उम्र 47 साल ने मुफ्ती सैयद सिद्दीक़ अहमद मुज़ाहिरी के मुसलसल मेहनत के बाद दफ्तर दारुल उलूम नलगुंडा में अपने अहलिया सफ़ीना उम्र 37 साल और 2 बेटियां सानिया 19 साल, आफ़िया 16 साल और बेटा अमजद 10 साल के साथ ख़तीब नलगुंडा मौलाना शाह सैयद एहसानुद्दीन क़ासमी नाज़िम दारुल उलूम नलगुंडा के हाथों इस्लाम कबूल किया। उन्होंने दीन इस्लाम पर जीने मरने का अल्लाह से वादा किया। मौलाना ने उन्हें कलमा तैयबा पढ़ाकर दोबारा इस्लाम में दाखिल किया और दुआ की कि इस मौके पर उन्हें दीन इस्लाम की बुनियादी बातों की तरफ तवज्जो दिलाई और इस्लामी अक़ाइद समझाएँ। इस मौके पर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ज़िला नलगुंडा की सिक्योरिटी मुफ्ती सैयद सिद्दीक़ अहमद मुज़ाहिरी ने कहा कि कासिला पहाड़ के कादियानी से मुतासिरा अफराद में से ये एक बड़े ख़ानदान की फ़ैमिली है, जिनके वालिदैन 4 बहनें और 5 भाई हुनूस कादियानी ही हैं। अल्लाह पाक की तौफ़ीक़ और मजलिस से तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत नलगुंडा की मुसलसल कोशिशों से शेख इब्राहिम की फ़ैमिली ने हक़ बात को तस्लीम किया और कादियानी से ताइब होकर दोबारा इस्लाम में दाखिल हो गए। इसके अलावा उनके 2 बिरादरान अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। माबाकी लोगों के लिए भी कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि कादियानियत इस्लाम के ख़िलाफ़ एक बगावत है और अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़ जंग है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी ही नबी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं है और कोई नबी नहीं होने वाला। जो भी नबुव्वत का दावा करता है वो कज़्ज़ाब है, वो झूठा है। आलम इस्लाम का मुतफ़क़्क़ा फ़ैसला है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी काफिर व गुमराह हैं। इस मौके पर उन्होंने बॉन्ड पेपर पर ज़ाब्ते की कार्रवाई भी की। इस मौके पर कासिला पहाड़ के मुसलमानों के अलावा मास्टर ख्वाजा आखिर में सुर्ख़ियाँ एक बार फिर। तेलंगाना हुकूमत ने इतवार के रोज़ मुख्तलिफ सरकारी महकमे में बरसर खिदमत 5000 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की खिदमात को बाकायदा बनाने का किया GO जारी। साबिक़ माओ नवाज़ कांग्रेस की रुकन असम्बली सीता अक्का जारिया साल के अवाखिर में होने वाली रियासती असम्बली इंतखाबात में अपने बेटे को टिकट दिलाने की ख्वाहिशमंद। एंथोल इंडस्ट्री के क़याम के ख़िलाफ़ जगत्याल ज़िले के अस्तंबपल्ली और पाशा गामा देहातों में रहने वालों का एहतजाज जारी। तेलंगाना के ज़िला सिद्दीपेट में पुलिस ने 4 साल लड़की को बचाया, जिसका अगवा एक नामालूम जोड़े ने इतवार की शाम ज़िले के दौलताबाद मंडल से किया था। बालाई इलाकों में हुई शदीद गैर मौसमी बारिश के नतीजे में तेलंगाना के ज़िला नलगुंडा में वाक़ई मूसीपेट प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा दर्ज। तेलंगाना के वज़ीर T. श्रीनिवास यादव ने हालिया गैर मौसमी बारिश के दौरान खुले मेन होल में गिरकर फौत होने वाली कम उम्र लड़की के अरकान ख़ानदान को मुआवजा का चेक हवाले किया। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।
الحمدللہ، اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہا دلہن کی حیات نو کے آغاز کا باوقار نام HKGN فرنیچرز۔ جی ہاں، HKGN فرنیچرز NRIs کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ زیب، شاندار، شاہکار، مضبوط اور پائیدار، دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شو روم اب شاستری پورم کنگ کالونی مین روڈ کے پرسکون ماحول میں پسند فرمائیے آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہیز کا مکمل فرنیچر صرف 29,999 روپے میں۔ جی ہاں، 29,999 روپیز۔ جی ہاں، فخر ہندوستان صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے مکان کے بالکل قریب آپ کا اپنا HKGN فرنیچرز۔ 9618650827